اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین گرامی، پریڈکشنز آف قرآن یا قرآن کریم کی پیش گوئیاں، ہمارے چند منٹ قرآن کریم کے ساتھ اس پروگرام میں آج اس موضوع پہ قرآن کریم کی پیش گوئیوں پہ ہمارا دوسرا پروگرام ہے، اور میں نے جو آیت آپ کی خدمت میں پیش کی یہ آیت سورہ قصص سے ہے اور آیت نمبر 85 ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مکہ سے جا رہے ہیں، اللہ آپ کو اپنے وطن معلوف دوبارہ واپس لائے گا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بندھائی جا رہی ہے کہ آپ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں، تو یہ لام تاکید ہے، لرادو کا لازمی طور پر اللہ آپ کو واپس لائے گا الی معاد، آپ کے اپنے اصلی وطن کی جانب۔ اور پھر قرآن نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں ربی اعلم من جاء بالہدی، میرا اللہ ہی جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کے آیا ہے اور کون ہدایت پر ہے اور کون سچا دین لایا ہے، اور ومن هو فی ضلال مبین، اور گمراہ کون ہے۔ ناظرین گرامی، یہ پیش گوئی یہ ہے، ہجرت کرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا گیا کہ اے محمد ہم آپ کو واپس آپ کے وطن لائیں گے۔ جب یہ پیش گوئی آپ کے لیے کی گئی ناظرین گرامی، اس سے پہلے بیعت عقبہ اولیٰ ہو چکی تھی، اس میں کچھ لوگ جو حج کے موسم میں یثرب سے مدینہ آتے، وہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیغام ان تک دیتے، تو اسلام کی روشنی مدینہ تک پہنچ چکی تھی اور مدینہ میں بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ بیعت عقبہ ثانیہ کا موقع ہے کہ جب اوس اور خزرج کے زیادہ لوگ آئے ہوئے ہیں، اور واضح رہے کہ اس میں عبداللہ بن ابی بھی ہے۔ عبداللہ بن ابی کون ہے کہ جس نے مقامی یثرب کی یعنی مدینہ کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پہلے یثرب تھا، یثرب کی آبادی کے بڑے بڑے قبائل کو اس نے ہموار کر لیا تھا، تیار کر لیا تھا کہ تم مجھے اپنا بادشاہ بنا لو، ہم مدینہ کی الگ ریاست بنا لیتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس نے زرگر کو اور تاج بنانے والوں کو اپنا تاج بنانے کے لیے اپنا سائز بھی دے دیا تھا کہ اس قسم کا تاج بنانا۔ اچھا، بیعت عقبہ ثانیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میسج آیا، یہ پیغام آیا کہ اوس اور خزرج کے کچھ لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ نے کہا جب رات کو لوگ سو جائیں تو آپ عقبہ کی گھاٹی پہ آ جائیں اور آپ سوتے ہوئے لوگوں کو آپ نہ جگائیں۔ عبداللہ بن ابی جو بادشاہت کا امیدوار تھا وہ بھی سویا رہا، اور اوس اور خزرج کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والے 75 لوگ تھے، جن میں سے 73 مرد تھے، 2 عورتیں تھیں۔ ناظرین گرامی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا کہ جب 10 آدمی مسلمان ہوتے، 10 آدمیوں پہ آپ ایک انچارج مقرر کر دیتے، عریف، اور جب 10 عریف اکٹھے ہو جاتے آپ ان کے اوپر ایک نقیب مقرر کر دیتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سارے لوگ آ گئے تو یہ آئے سربراہی میں، اور ان کا لیڈر تھا حضرت ابو جابر عبداللہ بن عامر۔ ابو جابر عبداللہ بن عامر، عمر کے بارے میں ناظرین گرامی میں عرض کر دوں، اگر اس طرح لکھا جائے تو یہ تو عمر ہے، اگر واو کے ساتھ لکھا جائے تو اس کو عمر پڑھا جائے گا، اور انگریزی میں ٹرانسلیٹریشن کہتے ہیں جب ایک زبان کو کسی دوسرے الفابیٹس میں لکھا جائے، انگریزی میں لکھا جائے، تو یہ جو نشان ہے اے سے پہلے یہ عین کا نشان ہے، AMR، اس کو
उमरू ना पढ़ें, जिस तरह हमारे बहुत सारे बच्चे उमरू अयाज पढ़ते हैं, वो बिल्कुल गलत है। बल्कि मैंने बड़े पढ़े लिखे लोगों को भी सुना कि जो उमरू अयाज कहते हैं, जो जासूसी नावल पढ़ते हैं, इसको हम अमर पढ़ेंगे। यानी मिसाल के तौर पर ये फातेह मिस्र हैं, हजरत अमर इब्न अल आस रदियल्लाहु अन्हु, जिन्होंने मिस्र को फतह किया, तो ये उमरू नहीं है, आमर इब्न अल आस। जब वाव के साथ लिखा जाता है तो इसको अमर पढ़ा जाता है। तो अबू जाबिर आमिर बिन अब्दुल्ला बिन आमिर, ये उनके लीडर थे। इन्होंने इस्लाम कबूल किया। इन 75 लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लम के हाथ पे बैत की। सही, और उसके बाद फिर हिजरत का सिलसिला शुरू हो गया। सैयद अमीरुद्दीन की तहकीक ये है कि रसूलुल्लाह सल्लम की हिजरत करने से पहले 100 लोग हिजरत करके मदीना आ चुके थे। हमें सही मालूम नहीं है कि कुल कितने लोगों ने हिजरत की। कुछ लोग कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लम के आगे पीछे आने वाले 45 लोग थे, कुछ रिवायात हैं कि 81 लोग थे, कई कहते हैं 110 लोगों ने हिजरत की। हाँ, रसूलुल्लाह सल्लम जब मदीना मुनव्वरा में पहुंचे, आपने अव्वलीन जो 2-4 काम किए, उनमें से एक ये था कि आपने कुछ सहाबा के ज़िम्मे लगाया कि मुझे वो फहरिस्त पेश की जाए कि मदीना मुनव्वरा में मुसलमानों की तादाद कितनी है। मैं बुखारी और मुस्लिम दोनों हदीस के मजमूओं से नकल कर रहा हूं कि जो आपके सामने फहरिस्त पेश की गई कि मदीना की 10,000 के करीब आबादी थी, इनमें 1500 लोग मुसलमान थे। नाजरीन, इससे ये भी वाज़ेह होता है कि हिजरत करने वाले 110 थे, 125 थे, जितने भी थे, रसूलुल्लाह सल्लम ने अपना मरकज इसलिए बदला कि आपको अल्लाह की हुकूमत कायम करने के लिए मदीना मुनव्वरा की जमीन आपको ज्यादा नरम दिखाई दी। आप मदीना में आ गए और जब आप तशरीफ लाए तो 1500 मुसलमान थे। और नाज़रीन गिरामी, फिर तारीख ने देखा कि जो अल्लाह ने कहा था कि लरादू का इला मादिन, अल्लाह आपको आपके वतन मालूफ वापस लाएगा। और कुल जंगें हुई मुसलमानों में और मुशरिकीन में, जितनी भी हुई, उसका हम आइंदा तज़किरा करेंगे। तो हिजरत के 8वें साल रसूलुल्लाह सल्लम एक फातेह की हैसियत से उन्होंने दोबारा मक्का को फतह किया। और ये कुरान की पेशगोई सही साबित हुई, जो रसूलुल्लाह सल्लम को कुरान ने आपकी ढारस बंधाते हुए कहा था कि लरादू का इला मादिन, अल्लाह आपको आपके असली वतन दोबारा लाएगा। और हिजरत के 8 साल बाद आप फिर मक्का में फातेह की हैसियत से दाखिल हुए। शुक्रिया जी।